بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرامی قدر سامعین و ناظرین، آج کل یہ رواج چل نکلا ہے کہ کسی شخص کی کوئی حاجت اور ضرورت ہو تو وہ استخارہ دوسرے سے کرواتا ہے، حالانکہ استخارہ کیا جاتا ہے، کروایا نہیں جاتا۔ بڑی بڑی فیسیں لے کر جنہوں نے استخارہ سنٹر کھولے ہوئے ہیں اور وہ استخارہ کرتی ہیں لوگوں کا، یہ بہت غلط بات ہے اور شریعت کے خلاف ہے۔ اگر احادیث میں ہم غور کریں اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذخیرہ احادیث کو نکال کر دیکھیں تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جس شخص کی کوئی حاجت ہو وہ خود استخارہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو استخارے کا طریقہ اہتمام سے تعلیم فرماتے تھے۔ جیسے قرآن کریم کی کوئی سورت یا آیت جیسے اس کا اہتمام ہوتا تھا، ایسے استخارے کا بھی اہتمام فرمایا کرتے ہیں۔ اس کی تعلیم کا بھی اسی طرح اور اس کے طریقے کا بھی اسی طرح اہتمام فرماتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اپنے کاموں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ تو لیتے تھے، لیکن اپنی کسی حاجت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کرواتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حیات مبارکہ میں وہ مشورہ تو لیتے تھے لیکن استخارہ نہیں کرواتے تھے، حالانکہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقدس اور برگزیدہ کوئی فرد بشر نہیں ہو سکتا۔ اور اس وقت وحی بھی نازل ہو رہی تھی اور نازل ہوتی تھی، جس کی روشنی میں خیر و شر یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا، اچھا اور برا یقینی طور پر معلوم ہو سکتا تھا۔ اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کروایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے واسطے سے آنے والی امت کی تربیت اس طور پر فرمائی ہے کہ امت کا ہر فرد اللہ رب العزت سے خود تعلق قائم کرے اور اپنے مہربان رب سے ہر شخص اپنی حاجت مانگنے کے ساتھ خود ہی خیر طلب کرے۔ اور یہ کوئی مشکل بھی نہیں ہے اور اس کے لیے نیکوکار ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آدمی نیک کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے تو اچھی بات ہے، استخارہ خود کرے، اور اگر گناہگار بھی ہے تو اس کے لیے کسی قطب، ابدال، غوث، ولی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اپنا استخارہ اپنی حاجت، اپنی ضرورت کے لیے یہ خود کرے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے افضل ترین اور نبیوں کے امام اور نبیوں کے نبی اور خاتم النبیین، خاتم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استخارہ نہیں کروایا تو ہم بھی اپنا استخارہ خود کریں، کسی سے جو ہے وہ نہ کروائیں۔ تو کسی کی بھی کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، اپنا استخارہ خود کرے، اور بہت آسان طریقہ ہے۔ نماز ویسے پڑھتے ہیں تو رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی جو مکروہ وقت نہ ہو اس وقت 2 رکعت نماز نفل استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور اس میں اگر آپ کو صورتیں آتی ہیں تو پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ الاخلاص قل واللہ احد پڑھیں، اور اگر نہیں آتی تو دونوں رکعتوں میں قل واللہ احد پڑھیں۔ اور ان نوافل کو ختم کرنے کے بعد، ان نفل کو ختم کرنے کے بعد 2 رکعتوں کے بعد اللہ رب العزت سے اپنی حاجت اور ضرورت وہ رکھیں اور کہیں کہ یا اللہ میں اس معاملے میں پریشان ہوں، میری رہنمائی فرما دے۔ تو اللہ رب العزت سے استخارے کا معنی بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت سے خیر طلب کرنا، اللہ رب العزت سے مشورہ طلب کرنا، تو یا اللہ میری اس معاملے میں رہنمائی فرما۔ تو اس کے بعد باوضو سو جائے ذکر و اذکار کرتا ہوا، اور صبح جب اٹھے تو جس طرف اس کا قلبی میلان ہو، جس طرف اس کی رغبت ہو، اسی پر عمل کر لے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس میں جو ہے خیر پیدا فرما دیں گے۔ اور اگر استخارے کی دعا پڑھنا چاہے جیسے کہ وہ سنت ہے اور اس کے الفاظ میں اپنی ایک برکت ہوتی ہے تو وہ کتاب سے دیکھ کر بھی دعا پڑھ سکتا ہے، اور اپنی زبان میں بھی اللہ رب العزت سے جو ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ ذکر و اذکار کرتا ہوا سو جائے،
صبح اٹھے تو جو ترتیب بنے اس طرف اس کا قلبی میلان ہو، قلبی رجحان ہو، اسی پر عمل کر لے۔ اور استخارے میں خواب کا آنا بھی کوئی ضروری نہیں، اور استخارے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ واجب ہے، فرض ہے، لازم ہے کہ اب استخارہ کر لیا ہے تو اسی بات پر بھی جو ہے وہ عمل کیا جائے گا، نہیں، اس کی اپنی مرضی ہے۔ لیکن جس طرف قلبی میلان ہو تو اللہ رب العزت کی طرف سے رہنمائی اسی صورت کی طرف ملی ہے، تو اس لیے اس پر اگر عمل کرے گا، اس صورت کو اپنائے گا تو اس میں اللہ رب العزت خیر کو پیدا فرما دیں گے۔ تو یہ آسان ہے اور یہ خود کیا جاتا ہے، کسی سے نہیں کروایا جاتا۔ بار بار اس چیز کو میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ استخارہ اپنا خود کریں، کسی سے نہ کروائے، اس لیے کہ اس کے سامنے وہ حالات نہیں ہوتے جو حالات تمہارے سامنے ہیں، اس لیے کہ حاجت اور ضرورت تمہاری ہے، اس کی نہیں ہے۔ تو لہذا ان سے بچیں، جنہوں نے استخارہ سینٹر کھولے ہوئے بڑی بڑی فیسیں دینے سے بچیں اور خود استخارہ کریں اور اللہ رب العزت سے اپنا تعلق خود قائم کریں اور اس تعلق کو مضبوط کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں دین اور دنیا میں خیر نصیب فرمائے، دین اور دنیا کی کامیابیاں